یہ شیخ رشید صاحب کی ٹرین نہیں ہے کہ 2 ٹرینوں کی 3 ٹرینیں بنا دیں اس میں سے بھی بوگیاں اتر اور وہ جاتی چلے اور اس میں 3000 آدمی اپنے حلقے سے بھرتی کر دیں. اور بھی اب کارنامہ بھی ان کے سامنے آیا ہے یہ رنگ روڈ کے قصے میں. یہ تو باتیں بنانے والے لوگ ہیں نا, کام کرنے والے لوگ تھوڑے. وہ اسپن بولدک جو ہے نا وہ اچھا اسپن بولدک ایک تو یہ میں نے آپ سرچ کیا نا, انٹری پوائنٹ ہے نا چمن, ادھر چمن ہے ادھر اسپن بولدک ہے. ویسے کندھار بھی بالکل قریب ہے 12 کلومیٹر آگے. تو یہ اس کے درمیان میں ایک جگہ ہے, اس پہ قبضے کی جنگ ہو رہی ہے. کچھ علاقے پہ انہوں نے کر لیا ہے قبضہ. اب وہ اس میں فضائی کارروائی چاہتے ہیں. بین الاقوامی معاہدے کے تحت پاکستانی سرحد سے 10 کلومیٹر کے فاصلے تک وہ نہیں پاکستان بھی نہیں کر سکتا افغانستان کے اندر 10 کلومیٹر. یعنی ہم اپنی سرحد کے قریب کرنا چاہیں گے تو انہیں اطلاع دیں گے. ٹھیک ہے, فارن آفس نے ظاہر اس کی تردید ہی کرنی تھی. کیا مکانہ بات ہے جو اشرف غنی نے کی ہے, جس کا دنیا میں کوئی ایک بھی تصدیق کرنے والا نہیں. اور کیا بات ہے جو امراللہ صالح نے کہی ہے. انڈیا جو ہے وہ مشکل میں ہے, لیکن حالانکہ پاکستان اتنی اس معاملے میں نہ صرف نرمی کا بلکہ فیاضی کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ ابھی اس کانفرنس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم جیو اکنامک سے قائل ہیں. عمران خان نے کہا اور یہ واضح اشارہ کیا, بالکل پوری طرح واضح, جس کو دنیا کے ہر آدمی نے سمجھ لیا کہ بھائی اگر آپ, اس نے کہا نا شاہ محمود نے کہ جو دلی کو جو راستہ جاتا ہے وہ سری نگر سے جاتا ہے. بھیا آپ اپنے اقدامات واپس لیں. یعنی یہ نہیں کہہ رہے انہیں کشمیر خالی کریں, یہ نہیں کہہ رہے کہ بین الاقوامی اقوام متحدہ قراردادیں تسلیم کریں. ان سے کہہ رہے ہیں وہ 5 اگست کے اقدامات واپس لیں, جس سے خود انہیں نقصان پہنچ رہا ہے, جس میں خود انڈین اپوزیشن پارٹیاں ساری کی ساری متفق ہیں کس سے نقصان ہوگا. اور کیا چیز انہیں آفر کر رہے ہیں, سینٹرل ایشیا تک رسائی. اس سے زیادہ پاکستان کیا قربانی دے سکتا ہے, اس سے زیادہ گولڈن کیا ان کے لیے. یعنی اگر وہ چابہار پہنچیں گے جس پہ انہوں نے اتنی انویسٹمنٹ کی تھی تو سارا منصوبہ ہی ناکام ہو گیا نا. امریکہ کے ساتھ انڈیا بھی ڈوب گیا. تو سمندر کے راستے جائیں گے نا. پھر چابہار سے جو سینٹرل ایشیا کا راستہ ہے وہ اوسطاً 16 گھنٹے زیادہ ہے. 16 گھنٹے میں کتنا ڈیزل جلتا ہے, کتنا بیئر اینڈ ٹیئر ہوتا ہے, کتنے اس کے اخراجات بڑھ جائیں گے. اور کجا یہ کہ وہ پاکستان میں داخل ہوں گے لاہور سے پشاور, اور پشاور سے افغانستان کراس کیا اور سینٹرل ایشیا میں. اور اگر واخان کی 12-14 کلومیٹر کی پٹی پہ ریلوے لائن بن جاتی ہے تو تاجکستان میں, یعنی یہ چترال پہنچے تو تاجکستان میں داخل ہوگا. پاکستان ان کے لیے کیا کر سکتا ہے. لیکن وہ جو ذہنیت ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اب جس طرح سے آپ نے قریشی صاحب کی بات کیا, ارون صاحب, عمران خان صاحب نے جس طرح سے جے شنکر نے کہ ملنا چاہتا ہوں, ہی ریفیوزڈ. اچھا نہیں ملے, نہیں ہی ریفیوزڈ. نہیں, اسی پہ تو انہوں نے کہا کہ یہ راستہ سری نگر سے جاتا ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ افغانستان کیا الزام لگا رہا ہے. اور انڈیا تو اس وقت ہمیں انگیج رکھنا چاہتا ہے, انگیج رکھنا چاہتا ہے. ڈبل گیم تو ہے ہی کہ اس وقت چونکہ وہ دباؤ میں ہے, تکلیف میں. انڈین, آپ کبھی سوشل میڈیا پہ انڈین انٹلیکچوئلز کو سنیں کہ کس طرح وہ رو رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, فریاد کر رہے ہیں کہ پاکستان نے تو یہ کر دیا, پاکستان نے یہ کر دیا. او بھائی, وہ طالبان کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے قبائل کی مدد سے 20 سال تک جنگ لڑی اور سپر پاور کو شکست دی. اور پہلے بھی دی تھی نا, پہلے روس کو شکست دی تھی نا. تو شکست لڑا کون وہاں جا کے, وہاں پاکستانی لڑ رہے تھے, وہاں افغانی لڑ رہے تھے. ٹھیک ہے, پھر آپ کون ہیں, اردو میں کہتے ہیں آپ سے مطلب یہ نہیں آپ کا کوئی علاقہ. وہاں آپ نے 9 کوسے کھانے بنا رکھے, 4 تو اعلانیہ بنا رکھے تھے پاکستانی بارڈر کے ساتھ. کندھار پاکستانی سرحد سے 12 کلومیٹر دور, وہاں انڈیا کا کیا بزنس ہے. اور یہ جلال آباد, یہ تورخم کی سرحد کے قریب ہے, یہاں آپ کا کیا بزنس ہے. پاکستان میں ٹینشن کریٹ کرنا انڈیا کا بزنس ہے ارون صاحب. یہ جے شنکر اور ہاتھ ملانے والا کیا قصہ ہے ارون صاحب؟ بس ہاتھ نہیں ملایا, اس کو نظر انداز کیا. آپ کیا توقع رکھتے ہیں پاکستان کے سربراہ سے؟ عمران خان صاحب نے نہیں, عمران خان تک شریک وہاں ظاہر ہے. اور کیا توقع آپ رکھتے ہیں؟ اچھا صحیح ہے, ٹھیک ہے. پاکستان نے ایک ہارون صاحب کانفرنس بھی ہونا تھی 17 سے 19 جولائی کے درمیان. 17 سے 19 جولائی تک وہ جو 1-on-1 میٹنگ ہوئی کرزئی سے, پھر وفود کی بھی ملاقات ہوئی. پاکستان بہت تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے, اور دیٹ از دی بیسٹ وے, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. بعض چیزوں کو یہ سمجھتے نہیں, وہ میں ایکسپلین کرتا ہوں.
وہ اس لیے کہ جو اسٹیبلشمنٹ میں جو لوگ ہیں یہ بھی اس وقت بہت جونیئر تھے جب افغانستان کی جنگ شروع ہوئی صحیح 1980 میں، اور یہ ہمارے پولیٹیکل لیڈر تو نہ کچھ پڑھتے ہیں نہ سیکھتے ہیں، نہ انہیں پتہ ہے نہ کچھ معلوم ہے اس پہ. حالانکہ خان صاحب کو تو میں نے بہت بارہا بریف کیا اس پہ، اور بھی لوگ ہیں بریف کرنے کے لیے موجود ہیں. یعنی لطیفہ یہ ہے کہ یہ کہہ دیا کہ احمد شاہ مسعود کے نام پہ سڑک کا نام رکھ دیں گے. احمد شاہ مسعود کے نام پہ سڑک کا نام رکھنا ایسے ہی ہے جیسے سردار ولبھ بھائی پٹیل کے نام پہ لاہور میں ایک سڑک کا نام رکھ دیا جائے. یعنی کوئی وہ پرو انڈیا تھا، کمیٹڈلی پرو انڈیا تھا. جس زمانے میں ان کی حکومت تھی، یعنی برہان الدین ربانی صدر تھے، تو احمد شاہ مسعود ہی اس میں جو ان کی فائٹنگ فورس تھی وہ تو احمد شاہ مسعود تھا. تو وہ سیدھے انڈیا گئے تھے، یعنی وہ پاکستان میں رہے. اور کچھ واقعات ایسے میں بیان نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کہ موصوف نے کیا کیا اور کس طرح اس سے اقتدار سے دستبردار ہونے سے انکار کیا. اور اس میں نواز شریف صاحب نے بھی کمال، صبغت اللہ مجددی کو جو بنوا دیا تھا انہیں روکتے رہے لوگ، سمجھاتے رہے، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آیا. دیکھیے ضیاء الحق کو قتل کیا گیا اسی لیے. کون تھا پاکستان میں کا سفیر امریکہ میں اس وقت؟ حسین حقانی. اور حسین حقانی کیا لکھ رہے ہیں 15-20 سال سے اور کیا کر رہے ہیں، سب کو اور کن لوگوں کے ساتھ رابطے میں؟ حسین حقانی کے ذریعے ان کے امریکیوں سے روابط ہوئے. اس ملک کے سیاستدانوں نے کہتے ہیں جی جمہوریت ہونی چاہیے، تو ہونی تو جمہوریت ہی چاہیے، مگر کوئی ذمہ دارانہ رویہ بھی ہے. ابھی بلاول صاحب کمپین چھوڑ کے وہاں چلے گئے نا، امریکہ پہنچ رہے ہیں. ٹھیک ہے ہارون صاحب، دوحہ کے اندر تو افغان نگران حکومت قائم کرنی تھی، یہ امریکہ کی ذمہ داری تھی. اب وہ انتھونی جو ہے بلنکن کا فارمولہ میں آپ سرچ کرتا ہوں. حیرت انگیز طور پہ چین اور روس کی حمایت بھی اسے حاصل ہے، مگر امپلیمنٹ کرنا بڑا پرابلم ہے نا. وہ یہ ہے کہ 2-2.5 سال کے لیے ایک نگران حکومت قائم کر دی جائے. اور بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی بات حکمت یار نے کہی تھی امریکیوں کے نکلنے سے پہلے. اشرف غنی سے بات کی، طالبان سے بات کی، اشرف غنی مان گئے مگر ان کے ساتھی نہیں مانے بعد میں کہ بھائی کوئی سسٹم بنا لے. طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہم انکلوسیو حکومت قائم کریں گے، لوگوں کو شامل کریں گے، مگر اس وقت تو وہ نہیں کر سکتے نا. اس وقت جب جنگ ہو رہی ہو. ہارون صاحب، آپ نگران حکومت کے خاکے کے اوپر بات کر رہے تھے. بیسکلی جو بائیڈن اب چاہتا ہے کیا ہے؟ نہیں، جو بائیڈن تو نگران حکومت الگ مسئلہ ہے نا. وہ تو انہوں نے خاکہ بنایا ہے کہ بھائی نگران حکومت بنائی جائے. تو بھائی پہلے کیوں نہیں بنائی؟ بناتے نا نگران حکومت. ایک پورا آپ چھوڑ کے چلے گئے. یہی اس وقت بھی ہوا تھا کہ امریکہ اپنی مرضی کی حکومت چاہتا تھا اور اندازے سارے غلط نکلے. تو جو بائیڈن صاحب جو ہیں ان کا مسئلہ ہے، ان کے مسائل ہیں داخلی، معاشی استحکام. ٹھیک، اس سے دیکھیں $2 بلین سے زیادہ اس پہ خرچ ہوا. جگ ہسائی الگ ہوئی ہے. چین جو ہے اس نے قابو پا لیا ہے کرونا پہ، وہ آگے بڑھ رہا ہے، وہ دنیا بھر میں انیشیٹو لے رہا ہے، انویسٹمنٹ کر رہا ہے. ایران کو وہ لے گیا. کرونا ہے، کرونا تو وہ تو پچھلے صدر صاحب جو تھے ان کا کارنامہ ہے کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس میں لاکھوں امریکی مر گئے، خود بھی مبتلا ہوئے، بچ گیا. ہاں جی. تو اینجلیکا مرکل سے جو ان کی ملاقات ہوئی ہے جو بائیڈن کی، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. نارڈ سٹریم اس دوسری پائپ لائن کا نام ہے جو روس سے گیس کی جو پائپ لائن بچھائی جا رہی ہے، جس کی امریکی مخالفت کر رہے تھے. لیکن اپنی انرجی کی کسی ملک کی ضرورت ہے، اور وہ جرمنی جیسا ملک جہاں یعنی بہت تیزی کے ساتھ ترقی ہو رہی ہے اور بڑی مستحکم معیشت ہے. جرمنی ایک زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر رہا ہے. چین تو بعد میں بڑا ایکسپورٹر بنا ہے. تو وہ اس کا ذکر تک نہیں کیا اس نے جس کی وہ مخالفت کر رہے تھے. افغانستان پہ البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ بات کی. اور وہ کیوں بات کی؟ دیکھیے افغانستان میں عدم استحکام سے خوف کے سائے ہیں ساری دنیا میں، صرف اس علاقے میں نہیں. کہ اگر یہ انتہا پسندی بڑھتی ہے، اگر یہ معاشی استحکام نہیں ہوتا، ان کے تو پاس وسائل نہیں ہیں. جو تھے کبھی وہاں بڑی صنعت نہیں تھی اور کبھی وہاں بڑی زراعت نہیں تھی. آبادی اس 40 برسوں میں کتنے بڑھ گئی ہے. جو کچھ تھا وہ تباہ ہو گیا. اب پیسے کس کے پاس ہیں؟
یا چین دے سکتا ہے یا امریکہ صحیح کچھ، امریکہ بھی بڑی معیشت ہے، یہ جرمنی دے سکتا ہے، وہ مستحکم ہے. یورپ کی حالت تو یہ ہے نا، برطانیہ کی تو معیشت خراب ہوئی ہے، یورپ کی حالت یہ ہے کہ وہ امریکہ چین سے انویسٹمنٹ کے معاہدے کر رہا ہے کہ چین وہاں انویسٹمنٹ کرے. تو اس پہ ان کی بات ہوئی ہے انجلیکا مرکل کے ساتھ. وہ مقامی وہاں پہ چاہتے ہیں، یعنی استحکام چاہتے ہیں معاشی، اور کرونا سے نمٹنا چاہتے ہیں. امریکہ کے اپنے مسائل ہیں اور پاکستان پہ دباؤ بھی رکھتے ہیں. طالبان پہ بھی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ طاقت سے قائم ہونے والی حکومت کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، مگر اگر طاقت سے ہی قائم ہوتی ہے حکومت، اور ان حالات میں کس طرح قائم ہوگا، ان حالات میں کوئی الیکشن ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بعد میں، دیکھیں حکمت یار کا موقف یہی ہے. کانفرنس جو یہاں ہونے والی تھی جو کرزئی اس کی ریکویسٹ اب ہوگی، کہا نہیں جا سکتا. دیکھیں افغان حکومت نے نہ تو یہ کہا کہ ہم شامل ہوں گے، نہ یہ کہا کہ نہیں شامل ہوں گے. دوحہ میں بات چیت ہو رہی ہے افغان حکومت کی اور طالبان کی. کہیں کہیں کبھی کوئی کرن تو نظر آتی ہے، لیکن اشرف غنی صاحب حکومت سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں. فوج ان کی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہتھیار ڈال رہے ہیں، پکتیکا میں ہتھیار ڈال دیے. 4 آدمی گئے واہ خان میں، 4 کتنے؟ 4. اور انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں پوری واہ خان کی پٹی میں. دیکھیے مغلوں کے زمانے میں جب مغلوں کی حکومت تھی تو شیر شاہ سوری کی حکومت تھی، وہ پشتون تھا نا وہ. تو کہتے ہیں کہ ایک پشتون 10 ترکوں کو ہکا لے جاتا تھا یا مغل فوجیوں کو. اور جب شیر شاہ سوری چلا گیا اس دنیا سے تو فطری موت مرا. تو دوبارہ ہمایوں آ گیا تو 10 پشتون جو اس کی فوج میں زیادہ تر پشتون ہی تھے، مقامی بھی تھے شیر شاہ سوری کے. تو 10 اس کے شیر شاہ سوری کے حامیوں کو ایک مغل ہنکا لے جاتا تھا. یہ ایک نفسیاتی صورتحال ہوتی ہے جو میں بار بار کہتا ہوں، اللہ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں چاہتا. جو غالب آنے والی طاقت ہے اس کی بڑی دہشت ہوتی ہے، تو وہ سرنڈر کرتے جا رہے ہیں. ان حالات میں وہ اس آدمی کے ساتھ کیا مذاکرات کریں جو میجر شرجد ہے. بلنکن کے ویسے جو خاکہ ہے اس کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ یہی ہیں کہ اس میں ڈومینیٹنگ حصہ جو طالبان کا ہی ہوگا.